شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل ہارر سٹوریز آفیشیل۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج سے آپ لوگوں کے لیے میں بہت ہارر ناول سٹارٹ کرنے جا رہی ہوں، جسے آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ جو ناول میں سٹارٹ کرنے جا رہی ہوں اس ناول کا نیم ہے 4 راتیں، اور اس کے رائٹر ہیں فیضان احمد۔ تو آج ہم لوگ ناول کی فرسٹ ایپیسوڈ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ رات کے تقریباً 3 بجے کا وقت ہوگا جب میری آنکھ اس احساس سے کھلی کہ کوئی میری ایک ٹانگ پکڑ کر زور سے کھینچ رہا ہو۔ اس کی گرفت اپنے ٹخنوں پر میں محسوس کر رہا تھا۔ بہت سخت اس کی گرفت تھی۔ اس سے پہلے کہ اچانک نیند سے اٹھ کر میں اس صورتحال کا مکمل جائزہ لیتا، مجھے اس نے اتنے زور سے گھسیٹنا شروع کر دیا کہ میں بیڈ سے پھسلتا ہوا سیدھا زمین پر جا گرا، اور پھر وہ مجھے زمین پر رگڑتا ہوا کھینچ کر لے جا رہا تھا۔ میں زور زور سے چلا رہا تھا اور خود کو روکنے کے لیے ہر چیز کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن بے سود۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ میں خود کو سنبھال ہی نہیں پا رہا تھا۔ بیڈ کے کنارے کو پکڑنے کی کوشش بھی کر رہا تھا، لیکن میرا ہاتھ زخمی ہو گیا۔ مجھے میرے پیر سے مسلسل وہ گھسیٹ رہا تھا۔ زیرو بلب کی مدھم سی روشنی میں نیند کی گولیوں کے زیر اثر تھا، اور مجھے بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر کون ہے جو مجھے اس طرح سے کھینچ رہا ہے۔ وہ کون ہے؟ یہ وجود کس کا ہے؟ جو ہی میں دروازے کے قریب پہنچا، وہ دروازہ خود کھل گیا تھا اور باہر اندھیرا تھا۔ مجھے اپنی موت کا منظر سامنے نظر آ رہا تھا۔ وہ دیوانہ وار مجھے کھینچ رہا تھا اور میں دیوانہ وار اپنے ہاتھ پیر چلا رہا تھا، ماربل کے فلور پر رگڑتے ہوئے۔ ایک عجیب طرح سے میں ہاتھ پیر چلا رہا تھا کہ کوئی چیز میرے ہاتھ میں آ جائے، میں کسی چیز کو پکڑ کر خود کو روک سکوں۔ یہاں تک کہ بیڈ بھی گزر گیا۔ دروازے سے کوئی 10 فٹ کا فاصلہ ہوگا۔ اس 10 فٹ کے سفر میں میں نے ہر ممکن چیز کو چھونے کی کوشش کی، پکڑنے کی کوشش کی، خود کو روکنے کا ہر جتن کر لیا، لیکن نہ میں رک پا رہا تھا اور نہ ہی خود کو روک پا رہا تھا۔ اس نے مجھے بہت مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ میرا پیر چھڑوانا مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی تھا۔ شائستہ، شائستہ، میں مسلسل چیخ رہا تھا، لیکن وہ میری آواز نہیں سن رہی تھی۔ وہ بے خبر سو رہی تھی۔ میری آواز اتنی تیز تھی کہ وہ خوفناک سے خوفناک تر ہوتی جا رہی تھی۔ اگر آس پڑوس کے بڑے بڑے گھر اور بنگلے نہ ہوتے تو شاید بہت سے لوگ میری آوازیں سن کر یہاں پر جمع ہو جاتے۔ دروازے کے قریب پہنچ کر میں نے اپنی پوری جد و جہد سے خود کو بہت تیزی کے ساتھ دروازے سے لپیٹ لیا، جس طرح سے کوئی بچہ بل کھا کے دروازے میں لیٹا ہوتا ہے، اور خود کو اس سہارے کے ذریعے روکنے میں کامیاب ہو گیا۔ میری پوزیشن ایسی تھی کہ آدھا جسم کمرے کے اندر اور آدھا باہر تھا۔ تبھی ایک دم سے اس کی گرفت کچھ کمزور ہوئی۔ میں نے جلدی سے خود کو حوصلہ دیا اور اپنا پاؤں چھٹکا کر اس سے چھڑوا لیا۔ جیسے ہی اس سے میرا پاؤں چھوڑا، میں نے خود کو سنبھالا اور جلدی سے کمرے کے اندر ہو کر دروازہ بند کر لیا۔ میں نے پوری ہمت سے اپنے وجود کو گھسیٹ کر کمرے کے اندر کیا تھا۔ میری اتنی زور سے چلانے کی آواز پر بھی شائستہ اور ہمنا بے سود سو رہے تھے۔ میرا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے ابھی میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ میں اس خوف کے اثر میں دروازہ بند کرتے ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس سے 3 بار میں زمین پر دوبارہ گرا۔ کمرے میں کھڑکی سے روشنی چھلک رہی تھی۔ باہر لان سے چڑیوں کی چہچہانے کی آوازیں آ رہی تھی، جن سے میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو بیڈ پر بدستور لیٹے ہوئے پایا۔ اپنی عام روٹین کے مطابق میں باتھ روم جانے کی غرض سے بیڈ سے اٹھنا چاہ رہا تھا۔ مجھے ابھی بھی اپنی کمر میں جلن اور درد محسوس ہو رہی تھی۔ جگہ جگہ جسم میں دکھنے کا احساس تھا۔ میں ایک دم ٹھٹک کر رہ گیا۔ رات والا سارا منظر میرے سامنے آ گیا، لیکن میں اس بیڈ پر کب واپس آیا؟ کس طرح سے آ کر لیٹا؟ کمرے میں موجود ہر چیز ویسی کی ویسی ہی تھی۔ میں نے بیڈ شیٹ کو بھی دیکھا، ہر چیز کو دیکھا، اور میں ایک حیرانگی میں مبتلا تھا۔ دوڑ کر واش روم میں گیا، اپنی شرٹ اتار کر دیکھا۔ کمر پر جگہ جگہ پر معمولی رگڑ کے واضح نشان نظر آئے۔ میں نے ٹراؤزر کھینچ کر جب
اپنا پاؤں نکال کر دیکھا تو میرے پاؤں کے اوپر بھی لال رنگ کا نشان موجود تھا۔ سیدھے ہاتھ میں بھی بادستور درد کا احساس ہو رہا تھا۔ ان سب نشانات کے ساتھ میری توجہ دوسری طرف کمرے کی وہی معمول کے مطابق حالت پر بھی گئی جو بادستور ویسی کی ویسی ہی تھی۔ تو کیا یہ سب خواب تھا؟ اگر یہ خواب تھا تو میرے جسم پر یہ نشان کیسے ہیں؟ میرا دماغ مکمل طور پر معاف ہو چکا تھا اور میں یہ سب کچھ سمجھنے سے قاصر تھا۔ نہ جانے کتنی دیر میں خود کو شیشے میں دیکھتا رہا، ان سب چیزوں کے بارے میں سوچتا رہا۔ آمش، شائستہ کی آواز جیسے ہی میرے کانوں سے ٹکرائی تو میں اپنے خیال سے باہر آیا۔ ہاں شائستہ، کیا ہوا؟ میں نے اندر سے ہی پوچھا۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ اتنی دیر سے واش روم میں ہیں۔ پچھلے 20 منٹ سے میں آپ کا ویٹ کر رہی ہوں۔ پہلے تو آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ کیا ہو گیا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ میں نے شائستہ کی آواز سنی اور فٹافٹ اپنی شرٹ پہنی اور باہر نکل آیا۔ شائستہ کو اب تک میں نے ان تمام باتوں سے لا علم رکھا تھا اور میرے ساتھ پچھلے کچھ دنوں سے جو ساری باتیں پیش آ رہی تھیں، البتہ گھر میں بھی کچھ غیر معمولی چیزیں سب محسوس کر رہے تھے، جیسے کہ کچن سے برتن کا غائب ہو جانا اور بعد میں اپنی جگہ پر واپس ملنا، الماری اور میز پر رکھی چیزوں کا نیچے گر جانا، یا ان کی اپنے آپ جگہ تبدیل کر لینا۔ یہ سب چیزیں کسی کے نظروں کے سامنے نہیں ہوتی تھیں، لیکن جو آج میرے ساتھ ہوا تھا وہ ناقابل یقین اور ناقابل بیان تھا۔ یہ خوبصورت اور خوش و خرم گھرانہ ہم 3 لوگوں پر مشتمل تھا۔ میں آمش، میری پیاری بیوی شائستہ اور میری 6 سالہ بیٹی ہمنا۔ اپنی اس فیملی کو میں ایس ایچ آمش کے نام سے پکارا کرتا تھا، یہاں تک کہ میں نے اپنی ہر جگہ کا پاسورڈ بھی یہی رکھا تھا، اپنے اکاؤنٹس کا۔ میں اپنی بیوی اور بچی سے بہت پیار کرتا تھا۔ ہم لوگوں کے پاس زندگی کی ہر خوشی تھی۔ ہم لوگ اپنی اس چھوٹی سی دنیا میں بہت خوش تھے۔ میرا گھر شہر سے کچھ دور ایک پرسکون رہائشی علاقے میں تھا، جہاں زیادہ تر حکومتی افسران اور گورنمنٹ سے تعلق رکھنے والے لوگ مقیم تھے۔ رات 2:30 بجے کا وقت تھا جب میں ایک دوست کے گھر شادی کے فنکشن سے واپس آ رہا تھا کہ راستے سے ایک سنسان سی سڑک پر گاڑی کے سامنے اچانک ایک عورت بچی کا ہاتھ پکڑ کر روڈ کراس کرتی نظر آئی۔ وہ اچانک سڑک کے کنارے موجود درختوں میں سے نکل کر سامنے آ گئی تھی اور انتہائی اطمینان کے ساتھ روڈ کے اس پار جانے لگی تھی، لیکن اسے اچانک اس طرح سامنے آ جانے سے میں بکھلا سا گیا۔ گاڑی کو فوراً میں نے الٹے ہاتھ گھمایا جس سے وہ بچ سکے، لیکن اگلے ہی لمحے مجھے احساس ہوا کہ گاڑی جس سمت میں نے موڑی ہے وہاں پر درختوں کا ایک جھنڈ ہے۔ اگر میں ان سے ٹکرا گیا تو ہو سکتا ہے گاڑی بے قابو ہو جائے۔ میں نے اسٹیئرنگ واپس تیزی سے سیدھی طرح گھمایا، یہ جانتے ہوئے کہ وہ عورت ابھی وہیں پر موجود روڈ پر تھی۔ میں اپنی بیوی اور بچی کے ساتھ درختوں میں گاڑی اتارنے کی زحمت نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی یہ رسک لے سکتا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ دونوں میری گاڑی کی زد میں آ گئیں اور ٹکرا کر سیدھے ہاتھوں پر موجود درختوں میں تقریباً بہت اونچی جا کر گری ہوں گی۔ میں گاڑی کی سپیڈ ان تمام صورتحال میں گھٹانے کی بہت کوشش کر رہا تھا، لیکن یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ نہ میں گاڑی کو روک سکا نہ میں ان کو بچا سکا، اور یہاں تک کہ میں اس حد تک خود غرض ہو گیا، اس حد تک خوفزدہ ہو گیا کہ میں رک کر ان کو دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے گاڑی کے سامنے آئی اور گاڑی سے ٹکرا کر بہت اونچی ہوا میں اڑتی ہوئی ان درختوں میں جا کر گری۔ لڑکی کی عمر 28-29 برس ہوگی اور بچی کی عمر 7 یا 8 سال سے زیادہ کی نہیں ہوگی۔ میں ان کو بچانے کی کوئی تدبیر نہیں کر سکا، میں مجبور تھا، میں بہت ڈر گیا تھا۔ پولیس کیس، قریبی بستی کے لوگوں کا ڈر، مجھے اچانک ان سب چیزوں نے اس حد تک خوفزدہ کر دیا کہ میں نے گاڑی کی رفتار مزید تیز کر دی۔ کیا ہوا آمش؟ یہ اچانک کیسا جھٹکا تھا؟ شائستہ نے بڑی عجیب طرح سے میرے سے پوچھا۔ گاڑی کس چیز کے ساتھ ٹکرائی تھی؟ وہ جاگ گئی تھی، لیکن وہ یہ منظر دیکھ نہیں پائی تھی۔ ہمنا بادستور اس کی گود میں نیم دراز ہو کر سو رہی تھی۔ اس کے سوال پر میں نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا اور جیسے میں اس سے پوچھ رہا تھا کہ تم نے کچھ نہیں دیکھا، وہ بادستور حیرت سے میری طرف دیکھ رہی تھی اور میں اس کی پریشانی بھانپ گیا تھا۔ آمش، کیا ہوا ہے؟ گاڑی کس چیز سے ٹکرائی تھی؟ اس کی متلاشی نظریں بیک میرر سے اور سائیڈ میرر سے پیچھے کا جائزہ لے رہی تھیں، لیکن جو چیز روڈ پر آئی تھی اسے تو میں نے گاڑی کی ٹکر سے دور اڑا کر پھینک دیا تھا۔ اس کے سوال پر میں نے تسلی سے اسے یہ کہا کہ ہاں کچھ نہیں، بستی کے لوگ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، سڑک پر کیا کچھ پھینک دیتے ہیں۔
بس سامنے کوئی ڈرم سا آ گیا تھا اور گاڑی اسی سے ٹکرا گئی تھی۔ میں نے بامشکل الفاظ جمع کیے اور ہمنا کی طرف دیکھا جو سو رہی تھی۔ سو جاؤ تم بھی شائستہ۔ میں نے ایک جھوٹی مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پر سجائی اور خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی اور شائستہ کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا سو جاؤ۔ سڑک پر بدستور سناٹا تھا، اندھیرا تھا۔ ایسے میں صرف وہ دو چیزیں نظر آ رہی تھی جن پر میری گاڑی کی لائٹ پڑی تھی۔ مجھے ہر لمحہ محسوس ہو رہا تھا کہ ابھی کوئی اچانک سامنے آ جائے گا۔ میرا دل بہت بری طرح سے دھڑک رہا تھا، جیسے ابھی نکل کر حلق سے باہر آ جائے گا۔ گاڑی چلانا بھی مشکل تھا۔ میں شائستہ کے سامنے خود کو پریشان ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے بات شروع کی۔ وہ اب تک مجھے ہی دیکھ رہی تھی، شاید وہ میرے جواب سے مطمئن نہیں تھی۔ یار دیکھو نا، آج فنکشن میں کتنا مزہ آیا اور کتنی دیر بھی ہوگی۔ میں نے اپنے اوسان بحال کرتے ہوئے بات شروع کی۔ جی، اور میں تو شکر کر رہی ہوں کہ یہ سارے فنکشن تقریباً ختم ہو گئے ہیں۔ ہم لوگوں کو روزانہ دیر ہو جاتی ہے اور ہم نہ صبح اسکول جانے کے لیے سو نخرے کرتی ہے۔ شائستہ کے ساتھ باتوں کا سلسلہ شروع ہوا اور کچھ ہی دیر میں گاڑی ایک کشادہ اور پر رونق علاقے سے گزر رہی تھی۔ اب ہم جہاں سے گزر رہے تھے وہاں پر کچھ دکانیں کھلی تھیں اور اس سنسان علاقے سے گزر جانے کے بعد مجھے بھی کچھ اطمینان ہو گیا تھا۔ کچھ دیر میں ہم لوگ گھر پہنچ گئے۔ وہ منظر میری آنکھوں میں بار بار آ رہا تھا۔ میں اسے ذہن سے جھڑکنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ بستر پر لیٹ کر میں تقریباً پوری رات کروٹیں بدلتا رہا، لیکن وہ چند لمحے میں بھلا نہیں پا رہا تھا۔ شائستہ اور ہمنا کب کی سو چکی تھی اور نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس واقعے کو گزرے ایک ہفتہ ہو چکا تھا اور میں نے یہ بات ابھی تک بھی کسی سے شیئر نہیں کی تھی، یہاں تک کہ شائستہ سے بھی نہیں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں جان بوجھ کر اس کو کوئی پریشانی میں مبتلا کروں اور وہ مجھے یہ کہے کہ وہاں پر جا کر دیکھ کر آؤ کہ اس بچی اور اس عورت کا کیا بنا، جاؤ ان کی خبر لے کر آؤ۔ اپنے آنے جانے کے لیے میں نے متبادل راستہ اختیار کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس راستے کو دن ہو یا رات میں کسی وقت بھی اختیار نہیں کرتا تھا، حالانکہ وہ سڑک، وہ راستہ میرا مستقل تھا اور دوسرے راستے کے مقابل کافی کم بھی تھا۔ اس رات کے گزر جانے کے بعد میری ہمت نہیں ہوئی وہاں سے گزرنے کی۔ ناشتے کی میز پر میں سوچوں میں گمسم ایک طرف دیکھ رہا تھا، تبھی شائستہ بولی، کیا بات ہے، آپ کن خیالوں میں کھوئے ہوئے ہیں؟ وہ چائے کا گھونٹ پی رہی تھی۔ جب میں اس کی بات کی طرف متوجہ ہو کر اس کی جانب دیکھنے لگا اور اپنی چائے کا خیال آیا، تب اٹھا کر ایک گھونٹ بھرتے ہوئے میں نے شائستہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، رات کو پتہ نہیں کہاں سے بہت شور کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں شائستہ کی طرف جواب دے نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اچھا، کس ٹائم کی بات ہے؟ کب شور کی آوازیں آ رہی تھیں؟ شائستہ نے مکمل لا علمی ظاہر کرتے ہوئے پوچھا۔ یہ میرے لیے بہت حیران کن بات تھی کہ وہ دونوں کس طرح میری اتنی زوردار چیخوں کو نہیں سن سکی۔ یہی کوئی شاید 2، 2:30 یا 3 بجے کا ٹائم ہوگا۔ کہیں سے بہت زور کی کسی کے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ آپ نے پھر دیکھا نہیں کہاں سے آ رہی تھیں؟ آپ کو اٹھ کر دیکھنا تو چاہیے تھا نا، شائستہ نے تجسس سے کہا۔ آپ دریافت تو کرتے، کیا واقعی لوگوں نے میری آوازیں نہیں سنی تھیں؟ میں خود ہی میں سوچ رہا تھا، پتہ نہیں کہاں سے آ رہی تھیں، شاید آس پڑوس سے آ رہی ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے چائے پینا شروع کر دی۔ موقع ملنے پر میں نے ہمنا سے الگ پوچھا، لیکن وہ بھی اس بات سے لا علمی ظاہر کر رہی تھی۔ مجھے پورا یقین ہو گیا تھا کہ انہیں اس بات کا کوئی علم نہیں ہے، یا پھر یہ سب میرے ساتھ ہی ہونا تھا۔ اگر وہ خواب تھا تو میرے جسم پر وہ نشان کیسے تھے، اور اگر وہ حقیقت تھی تو میری ان ڈراؤنی اور بھیانک چیخوں پر یہ لوگ کیسے سوئے رہے اور ان لوگوں نے کیسے میری وہ چیخیں نہیں سنی؟ دوپہر میں نے ایک بار پھر اپنی شرٹ اتار کر اپنے جسم پر وہ نشان دیکھے۔ اب وہ نشان کچھ کم ہو چکے تھے اور کافی حد تک درد بھی جا چکا تھا۔ البتہ کچھ نشان ابھی بھی ہلکے ہلکے موجود تھے، لیکن حیرانگی اس بات کی تھی کہ پاؤں والا نشان بالکل ہی مٹ چکا تھا۔ میں تکلیف اور پریشانی میں 2 راتیں سو نہیں سکا۔ میں اٹھ کر رات کو بیٹھتا تھا، ڈر کے مارے کہ کہیں میرے ساتھ کچھ ہو نہ جائے۔ میری بیوی اور بچی کے چہرے پر اطمینان کی نیند ہوتی تھی اور میری اندرونی پریشانی سے بے خبر تھی وہ۔ اس واقعے کے بعد میں نے کبھی شائستہ اور ہمنا سے کسی چیز کے گم ہونے کی یا جگہ بدلنے کی بھی شکایت نہیں سنی۔ رات کے تقریباً 3:30 بجے کا وقت تھا جب میری آنکھ
سامنے موجود کھڑکی پر پڑی چاند کی روشنی کمرے میں داخل ہو رہی تھی اور پردے دونوں جانب سے کھلے ہوئے تھے۔ این کھڑکی کے اوپر والے حصے پر ایک ہاتھ میں نے خود دیکھا، جو دیکھنے میں کسی چھوٹی بچی کا ہاتھ لگ رہا تھا، اور وہ ہاتھ اس طرح سے ہل رہا تھا جس طرح سے کوئی چلتا ہے اور ہاتھ ہلتا ہے اور اس میں حرکت آ جاتی ہے اور ہاتھ آگے پیچھے کو ہوتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں تقریباً چیخ اٹھا تھا، لیکن میری چیخ میرے حلق میں گھٹ کر رہ گئی۔ جلدی مجھے احساس ہوا کہ میں کسی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو چکا ہوں۔ یہ دوسری بار رات کے اس وقت میرے ساتھ ایسی کسی چیز سے سامنا ہوا تھا۔ میرا پورا وجود تھر تھراہٹ کی زد میں آ گیا۔ میں بولنا چاہ رہا تھا مگر بول نہیں پا رہا تھا۔ آنکھیں اچھی طرح مل کر دوبارہ کھولی اور غور سے دیکھنے کی کوشش کی کہ شاید میرا وہم ہو، لیکن وہ وہم یا دھوکہ نہیں تھا۔ وہ ہاتھ کسی چھوٹی بچی کا معلوم ہو رہا تھا۔ کلائیوں سے کچھ حصہ اوپر تک کھڑکی سے باہر لٹک رہا تھا، گویا کھڑکی کے عین اوپر یہ ہاتھ کا بقیہ حصہ موجود تھا جو نیچے ہل رہا تھا اور مجھے نظر آ رہا تھا۔ چند لمحوں میں پوری طرح پسینے سے بھیگ چکا تھا اور وہ ہاتھ مسلسل مجھے ہلتا ہوا نظر آ رہا تھا، جیسے کوئی بچی چل رہی ہے اور اس کا ہاتھ ہل رہا ہے۔ یہ ایک پینڈولم کی مانند تھا۔ ہاتھ کی پشت کھڑکی کی طرف تھی، ظاہر ہے جیسے اس کا رخ میری طرف تھا اور وہ دائیں جانب سامنے کی طرف ہو۔ شائستہ اٹھو پلیز، شائستہ پلیز جلدی اٹھو، میری بہت گھبرائی اور دبی ہوئی آواز تھی۔ میں اس ہاتھ کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی بیوی کو جگا رہا تھا جو اس وقت گہری نیند میں تھی۔ شائستہ پلیز اٹھو، آنکھیں کھولو۔ میں نے اس کو کندھے پر ہاتھ رکھ کے زور سے اٹھانے کی کوشش کی۔ شائستہ پر تو نیند اس طرح طاری تھی کہ وہ جاگنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں رہی تھی۔ شائستہ اٹھو، میری آواز بہت زیادہ خوفزدہ تھی۔ تبھی وہ آنکھیں ملتی ہوئی اٹھ کر بیٹھی۔ کیا ہوا ہے آمش، کیا بات ہے؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ کیا کوئی خواب دیکھا ہے؟ اس نے فوراً سے حملہ کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ کیا ہوا ہے آمش؟ کیوں چکایا ہے مجھے؟ بتاؤ نا کیا ہوا ہے؟ میں تھر تھر کانپ رہا تھا، میری آنکھوں میں خوف تھا اور میں اپنی آنکھوں سے اشارہ کر رہا تھا کہ کھڑکی کی طرف دیکھو، جہاں پر مسلسل اس بچی کا ہاتھ مجھے نظر آ رہا تھا جو ابھی بھی حرکت میں تھا۔ کیا ہوا بھائی؟ کیا ہے کھڑکی پر؟ کیا دکھا رہے ہو مجھے؟ وہ سامنے دیکھو شائستہ، تمہیں کچھ نظر نہیں آ رہا؟ وہ سامنے دیکھو۔ وہ واپس پوچھنے لگی، میں دیکھ تو رہی ہوں، کیا ہوا ہے کھڑکی میں؟ کچھ بھی تو نہیں ہے۔ شائستہ تمہیں کچھ نظر نہیں آ رہا؟ نہیں بھائی، کچھ ہوتا تو میں تمہیں بتا دیتی نا، سامنے تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اس نے پھر میری طرف دیکھا اور دوبارہ سے حمنا کو بیڈ پر لیٹایا اور دوسری طرف منہ کر کے لیٹ گئی اور مجھے کہنے لگی، سو جو آمش، تم نے کوئی خواب دیکھا ہے، وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا یہ ہاتھ صرف مجھے دکھائی دے رہا تھا؟ میں نے شائستہ کی طرف حیرانگی سے دیکھا۔ میرا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا، میں اپنی دھڑکن کو محسوس کر پا رہا تھا۔ شائستہ وہ دیکھو کھڑکی سے باہر، وہ دیکھو وہاں پر ایک بچی کا ہاتھ ہے۔ لیکن نہیں، اسے تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ سارا منظر ایک بار پھر گھوم گیا، وہ عورت اور وہ بچی جو ایک دم پتہ نہیں کہاں سے نکل کر میرے سامنے آ گئی۔ میں بہت ڈر گیا تھا، یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ شائستہ تو سو بھی چکی تھی، لیکن میری حالت بہت زیادہ غیر تھی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، میں چاہ کر بھی اس طرف نہیں دیکھ پا رہا تھا جہاں پر اس بچی کا ہاتھ تھا۔ رات کے اس پہر، چاند کی چاندنی، ٹھنڈی ہوا اور اس بچی کا ہاتھ اور وہ ایکسیڈنٹ، وہ سب کیا تھا؟ میں یہ سب کچھ سوچنے سمجھنے سے قاصر تھا۔ میں خود کو تسلی دے رہا تھا، لیکن مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھا، دوسری طرف منہ کیا، خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی، نظریں تو کھڑکی سے ہٹ ہی نہیں رہی تھیں۔ ہر لمحے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ہاتھ ابھی دوبارہ آ جائے گا۔ صبح کے 5 بج رہے تھے اور ہلکی ہلکی روشنی پھوٹنا شروع ہو گئی تھی۔ میرا ذہن ان تمام واقعات کو لے کر ایک عجیب و غریب الجھن کا شکار تھا۔ سونے کی لاکھ کوشش کے باوجود میں خود کو ان خیالوں سے باہر نہیں نکال پا رہا تھا۔ پیاس کے احساس نے میری توجہ ہٹائی۔ میں نے پاس رکھی بوتل کو دیکھا تو وہ خالی تھی۔
میں اٹھ کر کمرے سے نکلنے لگا۔ ایک بار پھر میرے ذہن میں رات کا منظر گھوم گیا۔ اس خیال کو چھٹک کر کچن کی طرف بڑھا۔ ہر لمحے مجھے ایک انجانا سا ڈر اور خوف کا احساس ہو رہا تھا۔ اپنے روم سے نکل کر مجھے کچن کی طرف جانا تھا۔ میں نے جیسے لائٹ آن کی، کچن بالکل میرے سامنے تھی۔ میں کچن میں پہنچ گیا اور میں نے لائٹ آن کی، گلاس ڈھونڈ کر فریج کی طرف بڑھا۔ فریج کا دروازہ کھولنے کی غرض سے جیسے فریج کو کھینچا، وہ لاک تھا۔ ہر معمولی چیز سے مجھے خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ہر چیز میں ایک خوف ہے۔ یہ کیا؟ یہ فریج کیسے لاک ہو گیا؟ ہم نے تو کبھی بھی فریج کو لاک نہیں کیا۔ جا کر بھی دروازہ نہیں کھل رہا تھا۔ گھبراہٹ کا احساس تھا۔ کانوں میں کسی کے قدموں کی آہٹ بھی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کوئی چلتا ہوا کچن کی طرف آ رہا ہے۔ میں نے آواز دی، شائستہ یہاں تم ہو؟ تھوڑا سا جھانک کر آگے دیکھا تو لابی میں اندھیرا تھا، وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ شائستہ تو سو رہی تھی۔ پھر قدموں کی آہٹ کیسی تھی؟ میری گھبراہٹ اور بڑھ گئی۔ میں جلدی سے فریج کے پاس آیا، پانی پینے کے لیے دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر دروازہ پوری طرح سے لاک تھا۔ اب میرا دم گھٹنے لگا۔ وہ قدم بہت بہت قریب آ رہے تھے۔ جوتوں کی آواز، چلنے کی آہٹ۔ میں جلدی سے سنک پر گیا۔ میں نے گرم پانی پیا، گلاس رکھا اور جیسے ہی فریج کے پاس سے گزرنے لگا، اپنا وہم دور کرنے کے لیے ایک دفعہ پھر فریج کو ہاتھ لگایا۔ دروازہ ایک دم سے کھلا اور میں دور جا کر گرا۔ مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔